يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا نے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تسا احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بھی شاندار جاندار با مقصد خطاب تسا احباب سنو گے. ترجمان مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث، استاذ العلماء والخطباء حضرت مولانا سید محمد ستین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث و پنجاب تشریف فرمان ہے. انہاں دا آخری خصوصی جاندار با مقصد خطاب ہونا ہے. انتہائی مختصر وقت واسطے میں اپنی چند گزارشات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. ساڈے تواڈے واسطے، امت مسلمہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے. آپ علیہ السلام دی سیرت، آپ دی حیات طیبہ اور آپ دی پوری زندگی مبارک
کلمہ گو مسلمان واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا اقرار کرنے والے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہوندہ ہے حالت، کیفیت۔ جس طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر اس لفظ نو ایک دوسرے مقام تے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اپنے ہاتھ والے عصا نو سٹیا، او جدوں اللہ تبارک و تعالی دے حکم نال ازدہا سانپ بنیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل اندر فطری خوف پیدا ہویا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی اگے ہو اور انہوں پکڑو، خذہا ولا تخف، ڈرنا نہیں، تسی انہوں ہاتھ لاؤ چکو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسی انہوں ایدی پہلی حالت اندر تبدیل کر دیاں گے، لوٹا دیاں گے۔ سیرت کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے حالت۔ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دی ہر حالت نو سیرت کیا جاندہ ہے۔ نماز دی حالت آپ دی سیرت، روزے دی حالت آپ دی سیرت، حج بیت اللہ والی حالت اور کیفیت آپ دی سیرت، آپ دی صبر والی کیفیت آپ دی سیرت، اور آپ دے شکر کرنے والی کیفیت آپ دی سیرت۔ مکمل سیرت اور مکمل زندگی ساڑھے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین نمونہ بڑھائی ہے۔ جیڑا بندہ بحیثیت باپ ہے او نبی علیہ السلام نو بحیثیت باپ اور بحیثیت والد پڑھے ویکھے۔ اگر کوئی استاد ہے وہ آپ نو بحیثیت استاد اور معلم ویکھے، اور اگر کوئی نمازی ہے وہ نبی علیہ السلام کو بحیثیت نمازی ویکھے، اور اگر کوئی مجاہد ہے وہ نبی علیہ السلام کو بحیثیت مجاہد ویکھے۔ آپ دی سیرت، آپ دی زندگی، آپ دا صبر، آپ دا شکر اساڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے سانو حکم دیتا ہے کہ تسی کلمہ پڑھن دے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر یہ اللہ تبارک و تعالی نال محبت کرن دا ارادہ رکھ دینے یا دعویٰ کر دینے، انہوں کہہ دیو فتبعونی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیروی کرو گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اور محبت جدوں ہوئے گی پھر اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ اسانو چاہیے کہ اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنے واسطے نمونہ سمجھیے اور آپ دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ لیکن سیرت بڑا تفصیلی عنوان ہے۔ نبی علیہ السلام دی 23 سالہ نبوت دی زندگی دے عرصے نو سیرت کیا جاندہ ہے۔ قرآن پاک دے 30 پاریاں نو سیرت کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب نے آپ علیہ السلام دی سیرت بیان کی تھی، ساڑھے تک پہنچائی، حالے تک جڑے محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے اور جڑے تاریخ لکھن والے نے وہ لکھ دے جا رہے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہو رہا۔ میں آپ دی سیرت دا احاطہ تھوڑی دیر اندر کیویں کر سکنا، اے ناممکن ہے بلکہ مشکل ہے۔ لیکن آپ دی سیرت نو سمجھن لئی 3 گلاں سمجھنا ضروری ہیں۔ ہر مسلمان واسطے، ہر امتی واسطے آپ دی سیرت نو سمجھن واسطے 3 باتاں اگر کوئی مسلمان سمجھ جائے تو سمجھ لو انہیں نبی علیہ السلام دی سیرت نو سمجھ لیا۔ وہ 3 گلاں کیڑیاں نے جو آپ دی سیرت اندر شامل نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت نو سمجھن واسطے آپ دا مقام سمجھنا ضروری ہے، نبی علیہ السلام دی حیثیت نو سمجھنا ضروری ہے، آپ دی عظمت کتنی ہے، آپ دی رفت کتنی ہے اور آپ دا مقام و مرتبہ کیا ہے، اے ہر امتی واسطے سمجھنا ضروری ہے۔ جب مقام سمجھ آ جائے، حیثیت سمجھ آ جائے، اس تو بعد ہر امتی واسطے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام دے احترام نو سمجھے۔
آپ دی تکریم کتنا کرنی ہے اور کیڑی کیڑی جگہ تے کرنی ہے اور کتنی حد تک کرنی ہے، آپ دے احترام دا مکمل احاطہ اور مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ جدوں احترام بھی سمجھ آ جائے پھر نبی کریم علیہ السلام دے پیغام نو سینے نال لانا ہے، آپ دے پیغام دی پیروی کرنی۔ گویا کہ جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وہ تساں احباب نے توجہ نال سننی ہے۔ سیرت مصطفیٰ نو سمجھن لئی، سیرت پیغمبر نو سمجھن واسطے تین گلاں سمجھنا ضروریاں نے۔ نمبر ایک، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر تین، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین گلاں جس امتی دے دماغ اندر بیٹھ جان اور جنہوں سمجھ آ جان، سمجھ لو انہوں سیرت سمجھ آ گئی ہے۔ اور پہلی گل تے وے سانو مقام ہی سمجھ نہیں آیا نا، سانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہی سمجھ نہیں آیا۔ ہر کوئی آپ دے مقام نو سمجھ رہے ہے اپنے زاویے دے مطابق، اپنے رسم و رواج دے مطابق، اپنے علماء دے اقوال دے مطابق اور اپنے ذہن دی سوچ دے مطابق۔ انج نہیں، نبی کریم علیہ السلام دا مقام سمجھیں گے رولا ہی مک جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ جدو مقام سمجھ آئے گا پھر نبی پاک دے مقابلے کسی نو نبی منن لئی کوئی تیار نہیں ہوئے گا۔ جدو نبی پاک دا مقام سمجھ آئے گا آپ دی سنت دے مقابلے دے اندر کوئی بندہ بدعت گھڑن لئی تیار نہیں ہوئے گا۔ رولا ہے یہ کہ سانو نبی پاک دا مقام ہی سمجھ نہیں آیا۔ اساں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی، اللہ نے بنایا سی، وہی مقام اسی امتاں نو دتی پھرنے ہاں۔ اسی نبی دے امتی نو وہی مقام دینے ہاں جیڑا نبی پاک نو دیتا ہے۔ مقام سمجھنا ضروری ہے۔ اور ویکھو ذرا نبی علیہ السلام دا مقام کنا ہے، پھر احترام، پھر پیغام۔ ویکھ لو تسی ماں باپ دا جب تک مقام اولاد نو سمجھ نہ آئے اولاد احترام نہیں کر دی، اور جدوں احترام نہ کرے جدوں تک پیغام نہیں مندی۔ جب تک مقام استاد دا شاگرد دے ذہن اندر نہ آئے احترام اور پیغام دیاں گلاں نہیں ہوندیاں۔ پہلے مقام دا سمجھنا ضروری ہے۔ بیوی نو مقام دا پتہ چلے اپنے خاون دے مقام دا، پھر احترام دل اندر پیدا ہوندہ ہے۔ جدوں احترام پیدا ہوئے پھر پیغام۔ اسی دعوت دینے ہاں بھئی پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سمجھو، او مقام جڑا اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر ذکر کیتا ہے، او مقام جڑا اللہ تعالی نے خود آپ عطا کیتا ہے۔ اگر وہ امت نو سمجھ آ جائے رولے ہی مک جان گے سارے، نہ کوئی بدعتی بچے گا، نہ کوئی جھوٹا نبوت دا دعوے دار بچے گا، اور نہ ہی کوئی اور رکھنے پیدا ہون گے۔ پھر سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر رہے ہون گے۔ ان امام کائنات دی سیرت دا پہلا پہلو کہ آپ دے مقام نو سمجھیے۔ ویکھو ذرا آپ دا مقام کنا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے، حدیث ابو داؤد اور جامع ترمذی دے اندر موجود ہے۔ فرمانے نے ایک دیہاتی چو مندہ آیا اور آ کر کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کیفا علمت انکا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر اے دسو توانو کیویں پتہ چلے ہے کہ تسی اللہ دے نبی بن گئے ہو؟ توجہ میرے وال، توانو کیویں پتہ چلے ہے کہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو؟ کیویں محسوس ہوئے ہے توانو؟ نبی علیہ السلام فرمانے نے کہ میں بیٹھا سا، دو فرشتے میرے سجے اور کھبے آ کے بیٹھے، ایک فرشتہ زمین و آسمان دے درمیانی خلا اندر سی۔ اے سجے کھبے والے فرشتے کہنے لگے آ ہوا ہوا، اے وہی ہستی ہے جس دی طرف اللہ نے سانو بھیجے ہے؟ زمین و آسمان دے درمیانی خلا چ رہن والے فرشتے نے کہا ہاں جی اے وہی ہے۔ اچھا بھئی کی ذمہ داری ہے، کی کرنے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے خلا اندر رہن والے فرشتے نے کہا انہاں دا وزن کرو، اس ہستی دا کی کرو؟ وزن کرو۔ چنانچہ آپ فرماندے نے میرا وزن کیتا گیا 10 بندیاں دے مقابلے زن تو ہوں میں وزنی ہو گیا۔ پھر وزن کیتا گیا 100 بندے دے مقابلے زن تو ہوں میں وزنی ہو گیا۔ پھر وزن کیتا گیا 1000 بندے دے مقابلے زن تو ہوں میں وزنی ہو گیا۔ خلا اندر رہن والے فرشتے نے کہا وزن دا سلسلہ بند کر دیو، رہن دیو، جیڑی ہستی دا تساں وزن کر رہے ہو نا
اگر اینا دے مقابلے تسی پوری امت بھی چوک کے رکھ دے ہو نا، پوری امت بھی مل کے آمنہ دے لال دے نبی کریم علیہ السلام دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور تو انہوں پتہ ہے کہ امت اندر کون کون شامل نے؟ فاروقی صاحب اسپیکر کھلوایا جے، قریب والے ٹیک بند ہو گئے۔ امت اندر کون کون شامل نے؟ پوری امت ملا دیتی جائے، پوری امت شامل کر دیتی جائے، پھر اے میرے پیغمبر دا مقام ہے۔ اگلی گل سنیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے مقام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیڑے نبی، جیڑے پیغمبر، جیڑے رسول تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے جنہ نو نبوت دے تاج پہنائے، اے نبوت اللہ والوں اعزاز ہے۔ اللہ دی مرضی اللہ جنوں عطا کر دے، کسبیاں بل نہیں، کمان نال، محنت کرن نال، نیک بنن نال، نیکیاں کرن نال نبوت دا اعزاز نصیب نہیں ہوندا، بلکہ نبوت عطا من عند اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دے خاص فضل دا نام ہے۔ سارے انو نبوت دے تاج میرے رب نے پہنائے نے، سارے انو نبوت میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب و یوسف آئے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، لیکن میرے پیغمبر دا انہاں نبیاں دی لسٹ کی مقام ہے، میرے نبی دا انہاں نبیاں دی جماعت اندر کی مقام ہے، اللہ نے کی مرتبہ بنایا ہے۔ سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول تشریف لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں نبوتاں، انہاں دیاں رسالتاں، انہاں دی پیغمبری محدود بنائی ہوئی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے، اپنی قوم واسطے بن کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام نبی بن کے آئے، اپنی قوم لئی بن کے آئے، حضرت ابراہیم نبی بن کے آئے، اپنی قوم واسطے بن کے آئے، حالانکہ وہ بھی نبی نے، وہ بھی رسول نے، وہ بھی پیغمبر نے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم دے ذمہ دار سن، حضرت نوح علیہ السلام اپنے قبیلے اور اپنی قوم دے ذمہ دار سن، لیکن جڑے ویلے تیرے میرے پیغمبر دی واری آئی، آمنہ دے لال دی واری آئی، عبداللہ دے چن دی واری آئی، شفیع المذنبین دی واری آئی، رحمت للعالمین دی واری آئی، ساقی کوثر دی واری آئی، شافی معشر دی واری آئی، اللہ نے جڑے ویلے نبوت دین دا ارادہ فرمایا، اللہ نے نبوت نو محدود نہیں بنایا، اللہ نے نبوت نو خاص نہیں بنایا، خاص علاقے واسطے اللہ نے نبوت نو نہیں بنایا۔ جیڑے نبی آندے رہے، جیڑے پیغمبر تشریف لاندے رہے، سارے یہ اعلان کردے رہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی دی زبان تے لفظی یا قوم، یا قوم، جیڑے ویلے تیرے میرے مرشد دیواری آئی، خاتم النبیین دیواری آئی، ساری کائنات دے سردار دیواری آئی، جیڑے ویلے بدر و تجا دیواری آئی، جیڑے ویلے نبوت دے تاجدار دیواری آئی، جیڑا ساری کائنات دا سردار ہے۔ اللہ نے انداز تبدیل فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تواڈی نبوت محدود میں اللہ نہیں بنا رہا، قریشیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، تساں ہاشمیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، عربیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، مکی لوگاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، مدنی واسطے نبی بن کے نہیں آئے، تواڈی نبوت میں اللہ لا محدود عالمگیر نبوت بنا رہے ہوں، آپ اعلان کر دیو۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا، قل فرما دیو میرے پیغمبر، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑے پاسے بولن دا رواج کو نہیں، لیکن بولنا پائے گا تو کہہ دے سبحان اللہ۔ آخر تک آواز آنی چاہیے، ایپٹا آباد شہر تک تے تھوڑی ترجمانی جائے نا، کہو سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا یار، سینہ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ ہر نبی دی نبوت محدود، میرے مصطفیٰ دی نبوت کہو، کہہ دے ہو، یہ لفظ یاد کر کے جاؤ، لا محدود کیے بولو،
اے میرے پیغمبر سارے کہندے سن یا قوم جدو میرے نبی پاک یہ مقام ہے جدو میرے نبی پاک دی واری ہے اللہ نے فرمایا یا قوم نہیں کہنا تساں کی کہنا ہے یا ایوہ الناس پوری دنیا دی انسانیت واسطے تسی نبی بن کے آئے ہو الناس اندر سارے شامل نے اپنے پرائے کالے گورے عربی اجمی قیامت تک آن علی ساری انسانیت شامل ہے اے میرے پیغمبر دا مقام ہے کہ آپ دی نبوت اللہ کریم نے لا محدود بنائی ذرا غور کرے آجے دوسری گل ہر نبی دے بعد اللہ نبوت دا سلسلہ جاری کردہ رہے ہر نبی دے بعد نبی تشریف لاندہ رہے حضرت آدم علیہ السلام دے بعد نبی آئے حضرت شیس آئے حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم آئے نبوت دے بعد نبوت رسالت دے بعد رسالت اللہ نے سلسلہ نبوت نو چلایا دھرتی دے ہوتے اللہ نے نبی دے بعد نبی بھیجیا لیکن جیڑے ویلے تیرے میرے پیغمبر دیواری آئی اہل الحدیثوں دے امام دیواری آئی امام اعظم دیواری آئی ساری کائنات دے سردار دیواری آئی اللہ نے کیا میرے پیغمبر ہر نبی دے بعد میں اللہ نبی بھیجتا رہا ہوں لیکن تواڈی نبوت دے بعد میں اللہ نے سلسلہ نبوت بند کر دیتا ہے تواڈے بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا آپ اعلان کر دیو اپنی زبان نال ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جتنے بھی انبیاء تشریف لائے غور کرے آجے ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی آندہ رہے جیڑے ویلے تیرے میرے پیغمبر دیواری آئی اللہ کریم نے نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا ہے اور آپ نے خود فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر نبوت دا تاج اللہ نے سجانا ہوندہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے سر دے اتے اللہ نبوت دا تاج سجاندہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تسی سورۃ البقرہ دا پہلا صفحہ پڑھ لو اللہ کریم نے اہل ایمان صاحب تقوی لوگاں دیاں تعریفاں کی تیاں نے نال اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون اگر بعد اندر کئی شے آنی ہوندی اگر بعد اندر وحی آنی ہوندی اگر بعد اندر نبوت آنی ہوندی اللہ جی میں قبل دا لفظ ذکر کر رہے ہیں اے میں اللہ بعد دا لفظ بھی ذکر کر دا ایتھے اللہ نے لفظ قبل ذکر کر کے گل مکا دیتی جیڑا کچھ ہوندہ رہے پہلے ہوندہ رہے اور بعد اندر نہ وحی نے آنا ہے بعد اندر نہ نبی نے آنا ہے ورنہ ایتھے بعد آقا دا بھی لفظ ہوندہ اللہ دے پیغمبر دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے نبی دے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اللہ دے پیغمبر دا اے مقام ہے کہ آپ ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے ہر نبی توجہ کرے آجے خاص قوم واسطے نبی بن کے آئے مقام تا سمجھو نہ پہلے نبی دا جس قوم نو مقام ہی سمجھ نہیں آیا او پھر ڈاواں ڈول ہوندے نے او پھر ہور نبی لبدے نے او پھر امتی چوں اپنے راہ پر لبدے نے انہوں نے اپنے رہنما بنائے ہوئے نے جنہوں نے مصطفیٰ کریم دا مقام سمجھ آ جائے اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہو پیغمبر تو بعد پھر کسے نو رہنما منن لئی تیار رہبر منن لئی تیار مقتدا پیشوا منن لئی تیار نہیں ہوندے آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ ختم نبوت آپ تے نبوت بند ہو گئی اگلی گل سنے آجے ذرا میرے نبی پاک دا مقام اللہ نے حوض کوثر بنایا ہے کہ نہیں بولو بنایا ہے کہ نہیں قیامت والے دن اللہ نے پانی پلانا ہے حوض کوثر
تے خاص اللہ دا فضل ہے، اللہ دے بڑے انبیاء سن، اللہ کسے نبی دے ذمہ لا دیندا۔ چلو آدم علیہ السلام نو اللہ نے ہاتھ نال بنایا سی، تیری ذمہ داری ہے تو تقسیم کری اپنی پوری اولاد نو حوض کوثر نہیں، لیکن جڑے ویلے حوض کوثر دے تقسیم کرن دی واری آئی نا، ادھر ویکھیا جے اللہ تعالی نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اساں تانوں دیتا ہے، یہ اعزاز ہے نا، تانوں دیتا ہے، بڑے بڑے نبی ہے، اساں حوض کوثر تو آپ نے فرمایا میں انا فرتکم علی الحوض، یہ مطلب ہے حوض کوثر میرے مصطفیٰ کول ہوئے گا، میں تہاڈا حوض تے انتظار کراں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے حوض کوثر دیتا ہے، آپ دا مقام ہے۔ اگلی گل قیامت والے دن کوئی کسی دے سامنے بولن گوارا نہیں کرے گا، جڑے ویلے اللہ غیظ و غضب اندر ہون گے، اللہ غصے دے اندر ہون گے، کوئی گل کرن لئی تیار نہیں، ہر کوئی رب نفسی رب نفسی رب نفسی دیاں صداواں لا رہا ہے، آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک نبی بھی اللہ دا سامنا کرن لئی تیار نہیں۔ ایسی صورت دے اندر اللہ کریم دے سامنے بولن دی طاقت اللہ کریم دی طرفوں اگر نصیب ہوئے گی، آمنہ دا لال ہوئے گا جڑا میدان معاشر اندر بول رہا ہوئے گا، اے سفارش کرن دا اعزاز، اللہ دے سامنے بولن دا اعزاز، امت دی خاطر گل کرن دا اعزاز اللہ کریم نے امام کائنات نو عطا فرمایا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماندا ہے میری اجازت دے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اگر بولے گا تے اللہ دا پیغمبر بولے گا۔ اے امام کائنات دا مقام ہے کہ آپ دی نبوت لا محدود، اے آپ دا مقام ہے کہ آپ دی نبوت ختم نبوت ہے، اے آپ دا مقام ہے اللہ نے آپ نو حوض کوثر عطا فرمایا، اے آپ دا مقام ہے اللہ نے آپ نو شافع معاشر بنایا۔ سفارش کون کرے گا؟ بولو اللہ نے کنوں اعزاز دیتا ہے؟ ادھر ویکھیا جی قرآن پاک دا مطالعہ کرو، قرآن پاک پڑھو، پوری سیرت عظمت نبی پاک دی قرآن اندر موجود ہے۔ میں ایک اسلوب قرآن پاک دا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، نبی سارے آئے، پیغمبر سارے آئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبیاں وچوں اولو العظم 5 رسول عظمت والے، انہاں 5 رسولاں وچوں ساڈے پیغمبر دی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اللہ نے مقام بنایا ہے۔ جب تک مقام امتی نو سمجھ نہ آئے احترام نہیں ہو سکتا، جب تک احترام دل اندر پیدا نہیں ہوئے گا گل نہیں منی جائے گی۔ تسی کسی نو کہو بھئی حضرت میرے نال چلو فلاں بندہ گل نہیں من رہا، ہو سکتا ہے تواڈی مننے، تسی کہو گے بھی وہ مینوں جاندا بھی ہے یا نہیں، تعارف بھی ہے یا نہیں، جدوں اس بندہ مینوں جاندا ہی نہیں، او دے دل وچ میرا احترام ہی نہیں، میرا چل کے جاندا کی فائدہ ہے؟ تسی ہمیشہ اس بندے کول جاندے ہو جڑا تہاڈا احترام کرے، جڑا نبی پاک دا احترام ہی نہیں کردا، قدر ہی نہیں کردا، او پیغام کی منے گا؟ او دے واسطے نبوت اور ختم نبوت کی ہے۔ آؤ اصول ویکھو ذرا، سارے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو بلایا ہے ذاتی نام لے کے، ذاتی نام لے کے اللہ نے بلایا۔ قرآن گواہی دے رہے ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام دا ذاتی نام یا آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام دی واری ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام دا ذاتی نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی، اللہ کریم نے فرمایا ذاتی نام لے کے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی، اللہ نے ذاتی نام لے کے بلایا یا موسیٰ اننی انا اللہ۔
حضرت یحییٰ دی واری آئی اللہ نے ذاتی نام لے کے بلایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت زکریا پیغمبر دی واری آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ حضرت آدم علیہ السلام دا نام ذاتی نام بولو سارے اہل اسلام بولو ذاتی نام بولو سنو سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام ذاتی نام جڑے ویلے واری آئی تیرے میرے مقتدا دی ساری دنیا تو سونے پیغمبر دی ساری دنیا تو سیانے پیغمبر دی با اخلاق پیغمبر دی مجسمہ اخلاق پیغمبر دی میرے نبی کریم علیہ السلام نو تا اللہ نے بلانا سی کہ نہیں بلانا سی قرآن پاک اندر ذاتی نام میرے مصطفیٰ دا 4 جگہ تے ذکر ہویا ہے کسے ایک جگہ تے بھی ذاتی نام محمد تو پہلے حرف یاد ذکر کرنا رب نے گوارا نہیں کیتا ایک مقام تو پہلے بھی 4 مقامات نے جیتے میرے پیغمبر دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ بولو بولو محمد 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 بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا محمد دا نام توڑے دشمن علام محمد دا نام توڑے دشمن علام انہاں دے دوہیں ہونٹ جفیاں پہ پاون محمد صلی اللہ ہو گرج کے پڑھو نا درود صلی اللہ ہو ختم نبوت دا جلسہ ہوئے اور نبی تے درود دیواری خاموشی ہوئے صلی اللہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آنکھو نہ آنکھو گزارا ہوئے سی پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھو گے گزارا پھر کہو صلی اللہ ہو میرے نبی پاک دا کتنی مرتبہ ذاتی نام آیا اونچی جواب دو بولو بولو سارے کتنی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کسے جگہ تے بھی اللہ نے یا محمد نہیں کیا یا محمد نہیں کیا صحیح بخاری مسلم دی روایت ایک بندے نے آ کر کے کہا یا محمد حضرت ثوبان نے وہ دے سینے تے تھپڑ مارے ہے اور کہنے لگا تینو جرت کی میں ہوئی ہے یا محمد کہہ کے کہن دی اس کے آج ساڑھا مسئلہ ہے کہ اسی اللہ دے رسول نو رسول من دے ہی نہیں تا میں یا محمد کہے تا حضرت ثوبان خاموش ہوئے یا محمد صحابہ بھی گوارا نہیں کر دے سن نبی علیہ السلام کہلولہ فرما رہے ہیں دوپہر دا وقت دیہاتی بندے آئے کہنے لگے یا محمد اخرج لنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے اللہ نے فرمایا اے نہیں بولنا جی میں آپ پاسے تسی ایک دوجہ نو آوازاں دیں دے ہو نہیں اے میرے مصطفیٰ نے اے میرے پیغمبر نے مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ذاتی نا تو پہلے یا نہیں بلایا اللہ نے کیوں بلایا پھر اللہ نے جڑے والے پیغمبر نو بلایا اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرما رہے ہیں یا ایوہ المزمل قرآن سن کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ ایک اور مقام دے کہہ رہے ہیں یا ایوہ المدثر اے اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں تیسرا مقام یا ایوہ الرسول اے اللہ اپنے پیغمبر نو بلا رہے ہیں جیڑے بندے نال پیار زیادہ ہوئے او دے لقب بھی زیادہ ہوندے نے او دے اوصاف تے او دے صفاتی نام بھی زیادہ ہوندے نے اللہ اپنے پیغمبر نو بلا رہے ہیں ایک اور مقام تے غور کرے جے اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ النبیو انا
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ پیغمبر دا مقام ضروری ہے، پھر احترام ضروری ہے، پھر پیغام مننا ضروری ہے۔ مقام نال بھی کام نہیں چلنا، احترام نال بھی کام نہیں چلنا، پیغام بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے، مقام بھی بولو۔ حضرت سیدنا عباس تو کسے بندے پوچھے ہے تسی وڈے ہو یا تواڈے بھتیجے وڈے نے عمر اندر؟ حضرت عباس نے جواب اس طرح دا دیتا کہ ادب احترام ملحوظ خاطر رکھیا، جواب بھی سچا دیتا۔ کہنے لگے پیدا ویسے پہلے میں ہویا تے وڈے ہوئی نے، پیدا پہلے میں ہویا وڈے ہوئی نے۔ حضرات میرے پیغمبر دے احترام اندر سورۃ الحجرات پڑھ لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور پیغمبر دے پیغام منن واسطے صحابہ دی سیرت پڑھ لو۔ صحابہ نو اللہ نے صحابہ تاں بنایا ہے، انہاں دا اعزاز اللہ نے انہاں نو تاں عطا کیتا ہے کہ وہ پیغمبر دی غلامی کر دے سن، اطاعت کر دے سن، اتباع کر دے سن۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، گھر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، پہن لو کرتا محمد پاک کی غلامی کا۔ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، یہ تینے گلاں سمجھ آ جان تے سمجھ لو سیرت سمجھ آ گئی ہے۔ او سیرت جڑی ساڈے تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔